السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے میرے تمام ویور، تمام احباب، تمام چاہنے والے خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ خیر سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارے بہت سارے بہنوں نے، بھائیوں نے فرمایا کہ جن چمٹتا کیوں ہے؟ بھائی جن کا اچھے لگتے ہوں گے اس لیے چمٹ جاتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کے اعتبار سے جن چمٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ احتیاط کر لیجئے۔ ناک ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹھیک عمل نہیں کیا ہوتا، نتیجے میں اثرات آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ خاندان میں جادو کس نے کیا ہے، پھپھی نے کیا ہے، کہ خالہ نے کیا ہے، ساس نے کیا ہے، کہ بہو نے کیا ہے۔ بیکار قسم کے جھوٹوں میں پڑ جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ان جھوٹوں سے بچنے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر لیجئے تاکہ آپ کسی پرابلم میں نہ آئیں، صحیح ہے؟ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باتھ روم میں بات نہیں کرنی، منہ نہیں کھولنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا ہے، یہاں بھی منہ ڈھانپ کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا، قہقہ لگا کے نہیں ہنسنا، اس میں بھی منہ پورا بہت بڑا بھاڑ جیسا منہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تین جگہ جو منہ کھل رہا ہے، اس منہ کھلنے کو منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ اس سے شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ جنات آٹومیٹک بھی داخل ہو جاتے ہیں ذرا سی بے احتیاطی سے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئلہ پہ، ہڈی پہ، گوبر پہ، درخت کے بل پہ، ان چار جگہوں پہ پیشاب یا استنجا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ بے احتیاطی کرو گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی اور آپ اس کی جان بوجھ کے نافرمانی کرو گے اور فزیکل پرفارمنس کے اعتبار سے اس کی غلط اس میں امپلیمنٹ ڈالو گے اور آپ کو لاس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لاس تو ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لاس سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ کوئلے پہ، ہڈی پہ، گوبر پہ، درخت پہ یا بل پہ پیشاب نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو وہاں پائے جانے والی، وہاں رہنے والی مخلوق آپ کے گلے کو چمٹ جاتی ہے، آپ کی باڈی میں جذب ہو جاتی ہے، آپ کے جسم پر کسی بھی مقام پر مسلط ہو جاتی ہے یا آپ کے اندر شریر میں، جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر عجیب عجیب قسم کی بیماریاں، جی کاہلی، جی اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، جی غصہ بہت آ رہا ہے، دل چاہتا اٹھا کے مار ڈالوں۔ کسی کو اٹھا کے مار ڈالو گے اس کے چار دوست آ کے تمہیں اٹھا کے مار ڈالیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح کام کرنے پہ جاتا ہوں، جی آفس میں نیند بہت آتی ہے، جی اٹھا ہی نہیں جاتا، کام کیا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اور گھر میں سب کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہوں، تو بھائی صاحب جہاں نہیں چلتی وہاں نیند آتی، جہاں چلتی وہاں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو گھر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وجوہات کیا ہوئیں؟ جی حضرت جی نے بتایا کہ جادو ہے۔ بھائی جادو کو چھوڑو، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر عمل کر لو، زندگی آسان کر لو، ٹھیک ہے؟ ورنہ بابا جی تو پھر دوسری بات بھی فٹ کر دیں گے کہ تمہاری ساس نے کیا، تمہاری بہو نے کیا، خاندان میں مسلمانوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ تو اس جنگ سے بچنے کا طریقہ 90% اپنی زندگی ویسے ہی اچھی کر لو بھائی کہ نبی پاک کے فرمان پر عمل کر لو، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو قبرستان پہ جانے سے منع فرمایا تھا۔ ایک تو قبرستان میں جا رہے ہو، اوپر سے جناب علی بہترین قسم کے پرفیوم اور باڈی سپرے اور کولون لگا کے جا رہے ہو، تو اللہ والو ایفیکٹ تو آئے گا نا پھر، ٹھیک ہے نا؟ وہاں بھی تو مخلوقات پائی جاتی ہیں نا، ہر وہ جگہ جہاں سکون ہے، ویرانگی ہے، وہاں پہ مخلوقات دیگر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بے احتیاطی کرتے ہیں تو تیار رہیں علاج کرانے کے لیے اور پیسے خرچے اور برباد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ مزید بابا جی نے آپ کو اگر بتا دیا کہ آپ کے نام پہ تو پتلے بھی گڑے ہوئے قبر میں، آپ کے نام کا تو چائنا کا تالا بھی پڑھ کے سمندر میں ڈالا ہوا ہے، وہ بھی نیٹی جھیٹی میں، تو پھر نکالتے رہو تالا سمندر سے جا کے۔ تو بھائی اتنے جھوٹوں میں نہ پڑو، اتنی بیکار باتوں میں نہیں پڑو گے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چند باتوں پر عمل کر لو، اور اس کے بعد رات کا کھلا ہوا کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ رات کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات کو کیسے کیسے کیڑے مکوڑے جراثیم آپ کے کھانے پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں، سونگھتے ہیں اور اس میں پچی پوٹی بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ چھپکلی صاحبہ، حضرت چھپکلی صاحبہ پچی پوٹی کر کے چلی گئیں اور صبح آپ نے لڈو اٹھا کے کھا لیا ہے جی، پھر بولا میرا سلفر ریٹ بڑھ گیا، میرا یوریا بڑھ گیا، میرا کریٹینائن بڑھ گیا۔ چھپکلی بدترین یوریا کریٹینائن کا ذریعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ بندہ مر نہ جائے تو یوریا کریٹینائن اس کا ضرور بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند احتیاط ہیں، بہت آسان سی احتیاط، مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ زندگی میں 90% فوائد تو آپ خود اخذ کر لیں گے، خود حاصل کر لیں گے اور خود فائدے میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ فائدہ دکھا دے ان باتوں کا تو مجھے اخیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔